حبیبہ الکریم وعلی آل الطاہرین و اصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ عقیدت اور احترام سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آج کے درس شریف کا عنوان ہے فضائل درود شریف۔ سورہ الاحزاب 22ویں پارے کی میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کو یاد ہے، اور تقریباً ہر خطاب میں، خطبے میں، شروع میں یہ آیہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، امام الانبیاء جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ اللہ عز و جل نے ہمیں بہت سارے کاموں کا حکم ارشاد فرمایا ہے، مگر وہ خود وہ کرنے سے پاک ہے۔ حکم ہوا نماز پڑھو تو خود وہ نماز پڑھنے سے پاک ہے، اس لیے ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، وہ تو خود معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ فرمایا فاسجدوا، سجدہ کرو، تو ہم تو اس کو سجدہ کرتے ہیں، وہ خود سجدہ کرنے سے پاک ہے۔ ورکعوا، جھکو اس کے آگے، ہم ساری کائنات اس کے آگے جھکتی ہے، وہ تو جھکنے سے پاک ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، خود زکوٰۃ دینے سے پاک۔ جہاد کا حکم دیا، خود جہاد کرنے سے پاک۔ اور بے شمار ایسے کام ہیں، اعمال جن کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا مگر خود وہ کرنے سے پاک ہے۔ ایک ایسا کام ہے لا شریک ہو کر وہ اس عمل میں اپنے بندوں کو شریک کر لیتا ہے لا شریک وحدہ لا شریک ہے، مگر بندوں کو شریک کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اب درود پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کی نیند دور فرمائے۔ آج اس لیے کہ حضور کے عشق کا موضوع ہے اور درود کا موضوع ہے، پتہ چلے کہ رسول اللہ کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ محسوس ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، میرا رب اس بندے پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے۔ ظاہر 2 دفعہ پڑھا تو 20 رحمتیں نازل ہوئی،
3 دفعہ پڑھا تو 30 رحمتیں نازل ہوئی، 100 دفعہ پڑھا 10 دفعہ پڑھا تو 100 رحمتیں نازل ہوئی، اور 100 دفعہ پڑھا تو پھر دیکھ لیجئے کہ کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 100 دفعہ پڑھنے سے 1000 رحمتیں اللہ نازل فرماتا ہے۔ اب رب رحمتیں نازل کرے تو سبحان اللہ، پھر کیا کہنے، پھر تو بندے کی بخشش ہی آسان ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وخطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، وَخُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیات، اور 1 درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 10 خطائیں اور گناہ جو اس نے کیے ہیں ان کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور جس جگہ وہ کھڑا ہے روحانیت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، باطن اور معرفت کے اعتبار سے، فرمایا وہاں سے اللہ اس کے 10 درجے بڑھا کر اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجے میں اضافہ کرتا ہے۔ اب ایک سکیل بڑھنے کے لیے تو کتنے ہم محنت کرتے ہیں، کبھی ٹریننگ کرتے ہیں، کبھی کورس کرتے ہیں، کبھی جناب محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، امتحان پاس کرتے ہیں، نہیں تو سفارش بھی لڑاتے ہیں، اور کئی دفعہ سفارش نہ چلے تو کئی لوگ جیب بھی گرم کرتے ہیں۔ وہ آپ سمجھ گئے ہیں بات، ظاہر ہے اسلام آباد میں بیٹھ کر اگر اب یہ بات نہیں سمجھتے تو کہاں سمجھیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام کرتے ہیں صرف 1 سکیل بڑھانے کے لیے، 1 درجہ بڑھانے کے لیے، تو ادھر 1 مرتبہ درود پڑھتے ہیں اللہ 10 درجے بڑھا دیتا ہے۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے سے 10 درجے آپ کے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جس محبوب پر آپ درود پڑھتے ہیں وہ رب کا محبوب ہے، وہ رب کو پیارا اتنا ہے، رب کو پسند اتنا ہے، رب اس سے محبت اتنی کرتا ہے، رب اس سے پیار اتنا کرتا ہے کہ اس کا ذکر جو بھی کرتا ہے رب اس کو نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ اس کی قسمت کو بلند کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا یہ مقام، یہ درجہ اور یہ عظمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اسی سے ملتی جلتی ایک روایت بخاری شریف میں بھی آتی ہے، دیگر کتب میں بھی آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں آپ کے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جنت میں آپ کے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جنت میں آپ کے زیادہ قریب کون ہوگا؟ سرکار سے یہ پوچھا گیا، سرکار نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، فرمایا سارے لوگوں میں میرے نزدیک، میرے قریب، میرے نیڑے وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ صرف جنت نہیں، جنت میں مصطفیٰ کریم کا قرب، صرف جنت نہیں، جنت میں رسول اللہ کی معیت، صرف جنت نہیں، جنت میں رسول اللہ کا ساتھ، صرف جنت نہیں، جنت میں رسول اللہ کا پڑوس، صرف جنت نہیں، جنت میں رسول اللہ کا سایہ، صرف جنت نہیں، جنت میں رسول اللہ کی زیارت، جنت نہیں، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اس شخص کو نصیب ہوگا جو دنیا میں کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔
یہ چھوٹی بات ہے بندہ حضور کے قریب ہو جائے. ادھر مدینہ طیبہ جانے کے لیے کتنا ترستے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، کمیٹیاں ڈالتے ہیں، قرآن اندازی ہو تو دوڑ کے جاتے ہیں، کسی جگہ ہمارا نام نکل آئے مدینہ دیکھ آئیں. درود پڑھنے کی برکت سے جنت میں ہر وقت مدینے والے کو دیکھ رہے ہوں گے. حضور کی زیارت کا شرف نصیب ہوگا. کس وجہ سے؟ درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو رد نہیں ہوتا. اچھا ایک اصلاح میں کر دوں، آپ بھی سن رہے ہیں اور کہ لوگوں کے بہت ذہنوں میں یہ عجیب سی یہ بات ہے، کہتے ہیں جی دکھلاوے کے طور پر بھی درود پڑھیں پھر بھی قبول ہوتا ہے، غفلت میں بھی درود پڑھ لیں پھر بھی قبول ہوتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ درود ایک عبادت ہے اور اس میں ایک جب ریا آ جائے گی، دکھلاوا آ جائے گا تو اس عبادت کی روح ختم ہو جائے گی. درود پاک ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ تو درود بھیج. مطلب کیا؟ اللہم عظمہ فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ دنیا میں بھی سرکار کی عزتوں میں اضافہ فرما، آخرت میں بھی سرکار کی عزتوں میں اضافہ فرما. جب یہ کہتے ہیں تو رب تو عزتوں میں اضافہ فرمائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے. رب تو اضافہ فرمائے گا اور اضافہ فرما رہا ہے. اضافہ تو حضور کی عزت میں، شان میں، مقام میں ہو رہا ہے. ہر گھڑی سرکار کی عظمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں جس کی طرف اشارہ کیا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں. جیسے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں مگر نیت ثواب کی نہ ہو، ریا کی ہو، دکھلاوے کی ہو کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے جی، لوگ کہیں بڑا مہمان نواز ہے، لوگ کہیں بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑا نیک آدمی ہے. دکھلاوے کے طور پر آپ اگلے کو کھانا کھلاتے ہیں تو نیت دکھلاوے اور ریا کیا ہے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا یا نہیں بھر جائے گا؟ بولیے. پیٹ تو بھر جائے گا نا، مگر کھلانے والے کو ریا کی نیت سے، دکھلاوے کی نیت سے کوئی ثواب ہوگا؟ نہیں ثواب ہوگا. کسی کو کپڑا پہناتے ہیں، لباس تو اس کو مل جائے گا، اس کا کام تو ہو جائے گا، مگر آپ دکھلاوے ریا کے طور پر کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب نہیں ہوگا. اس کو کپڑا مل جائے گا بلا تشبیہ. اسی طریقے سے جب غفلت کے ساتھ، ریا کے ساتھ، دکھلاوے کے ساتھ آپ درود پڑھیں گے تو سرکار پر تو رحمت نازل ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، مگر دکھلاوا کرنے والے کو ثواب نہیں ہوگا. یہ ذہن نشین کریں یہ بات. کئی لوگوں کو یہ بڑا مغالطہ ہے، کہتے ہیں نہیں جی یہ ریا کے طور پر پڑھ لیں، دکھلاوے کے طور. غفلت میں بھی پڑھ لیں درود رد نہیں ہوتا. ہاں درود تو رد نہیں ہوتا، وہ رسول اللہ کے لیے تو رحمت نازل ہوتی ہیں، مگر پڑھنے والے کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے. اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہے تو پھر یہ ثواب سے محروم رہ جائے گا. یہ جو کہتے ہیں درود اس غفلت میں بھی قبول ہوتا ہے، وہ قبول ہونے کا ذریعہ، قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تو بلند ہوتے ہیں، ان پر تو رحمت نازل ہو رہی ہیں، مگر یہ ریا اور دکھلاوا کرنے والا جو ہے یہ ثواب سے محروم رہے گا. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ بڑی ایک بنیادی چیز ہے. لہذا درود بھی عبادت ہے. اس کو دکھلاوے کے طور پر، ریاکاری کے طور پر اور لوگوں کو بتانے کے طور پر، یہ نمود و نمائش کے طور پر نہیں، عبادت کے طور پر پڑھیں. اس لیے یہ وہ وظیفہ ہے جو میرے رب کا بھی وظیفہ ہے، فرشتوں کا بھی وظیفہ ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نسائی شریف اور دارمی کی یہ روایت ہے، عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی من امتی السلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے ہیں، ان کا کام ہے وہ پوری دنیا میں سیر کرتے ہیں، زمین میں سیر کرتے ہیں، پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، سیر و سیاحت کرتے ہیں، اور جہاں بھی کائنات میں پوری
دنیا میں میرا کوئی امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، وہ فوراً وہ درود لے کر میری خدمت میں مدینہ شریف میں حاضر ہو جاتے ہیں، فوری طور پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کا فلاں امتی نے نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے، قبیلہ یہ ہے، خاندان یہ ہے، علاقہ یہ ہے، فلاں جگہ سے رہتا ہے، اس نے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ بتائیں، جب حضور کی کچہری میں امتی کا نام لیا جا رہا ہوگا، جب سرکار کی بارگاہ میں امتی کا نام لیا جا رہا ہوگا، یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے، فلاں غلام نے بری امام سے، نور پور شاہ سے، اس جگہ سے، اس محلے سے درود پاک پڑھا ہے، اور فرمایا یہ سن کر رسول اللہ کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ جب حضور خوش ہو جائیں تو فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دونوں عالم کی دے کر مجھے نعمتیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، اور دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ فرشتے بھی درود پہنچاتے ہیں۔ اور اگلی بات سنیے گا، حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا انی اسمع صلاۃ آل محبتی و عارفہم۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ جی فرشتے ہی درود پہنچاتے ہیں، حضور خود تو نہیں سنتے۔ سرکار نے فرمایا انی اسمع صلاۃ آل محبتی و عارفہم، فرمایا میں اپنے محبت کرنے والوں کا، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، فرمایا ان کا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا بھی ہوں اور ایک ایک کو پہچانتا بھی ہوں کہ ابھی مجھ پر کس نے درود و سلام پیش کیا ہے۔ جس کو حضور پہچاننا شروع کریں، حضور پہچانے تو سبحان اللہ، پھر اس تعارف کے کیا کہنے۔ یہاں تو کوئی کہتے نہیں جی میرا بڑا تعلق ہے، مجھے جناب ایس ایچ او صاحب پہچانتے ہیں، جناب مجھے ڈی سی صاحب جانتے ہیں، بڑا چوڑا ہو کے 10 بندوں میں بیٹھ کے کہتا نہیں نہیں میرا چیف کمشنر صاحب کے ساتھ تعلق ہے، جی مجھے کرنل صاحب پہچانتے ہیں، مجھے بریگیڈیئر صاحب پہچانتے ہیں، یہ تعارف کرواتے ہیں لوگ اپنا نا۔ تو درود پڑھنے والا وہ ہے جس کو رسول اللہ پہچانتے ہیں، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے اور پہچانتے ہیں، سبحان اللہ، پھر اس کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور کا ارشاد ہوگا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ ابو داود۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام ابو داود نے سنن ابی داود میں نقل کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا کوئی امتی کائنات کے کسی کونے اور گوشے میں مجھ پر درود پڑتا ہے تو اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے۔ روح لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ میری توجہ اس طرف پھیر دیتا ہے، مبذول کر دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس امتی کے سلام کا جواب بھی خود ارشاد فرماتا ہوں۔ حتی ارد علیہ السلام، امتی سلام کرے، فرمایا میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب بتاؤ امتی پوری زندگی کہتا رہے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، مدینہ شریف سے ایک دفعہ بعد جواب آ گیا وعلیکم السلام امتی، اے امتی تجھ پر سلامتی ہو۔ جس کو رسول اللہ سلامتی کی دعا جس کے حق میں رسول اللہ کر دیں، پھر اس کو کون گرا سکتا ہے، ان کو کون مٹا سکتا ہے۔ اور پھر توجہ مبذول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث پاک میں نے پڑھی، حضور مصلح امت قبلہ عالم شیخ الحدیث علامہ ابوالخیر پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، تو انہوں نے اس کی بڑی زبردست تشریح فرمائی۔ ہم نے پوچھا بھائی حضور کی یہ بار بار روح لوٹانا، اس توجہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا رسول اللہ اللہ کے جلووں میں گم ہوتے ہیں، اللہ کے دیدار میں گم ہوتے ہیں، مشاہدہ باری تعالیٰ میں گم ہوتے ہیں، ذات حق کے دیدار میں گم ہوتے ہیں، اللہ کے جلووں میں ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے محبوب تو میرے دیدار میں مصروف ہے، تو میرے جلووں میں کھویا ہوا ہے، یہ دیکھ تیرا وہ غریب امتی تجھے سلام کہہ رہا ہے، تو سلام کا جواب عطا کر دے، تو اس کے سلام کا جواب دے دے۔ فرمایا ارد علیہ السلام، میں اس کے سلام کا خود جواب دیتا ہوں۔ حضور جب جس کو سلام کا جواب دے اس کے بارے نعرے نہیں ہو گئے،
کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کون و مقام ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، وسیلہ محمد کا کام آ گیا ہے، اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں پہ ہو جائے، توجہ ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ بخشش بھی سمٹ کر اس کے مقدر کا حصہ بن جاتی ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرما دیں اور حضور سلام ارشاد فرما دیں۔ بہت ساری بے شمار فضیلتیں ہیں درود پاک کی، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل امین حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، اے تاجدار کائنات، اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں ایک آن میں آنے واحد میں دنیا میں جتنا پانی ہے، سمندر، نہر، ندی، کنویں، چشمے، جتنا پانی ہے میں اس کے قطروں کو گن سکتا ہوں۔ دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں میں ان ذروں کو گن سکتا ہوں۔ دنیا میں جتنے پتھر ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں۔ دنیا میں جتنے شجر ہیں ان کے جو شجر کے پتے ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں، اور کائنات کی آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہوں، مگر یا رسول اللہ جو کثرت سے آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس پر جتنی رحمتیں نازل کرتا ہے میں ان کو شمار نہیں کر سکتا، میں ان کو نہیں گن سکتا۔ یعنی اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں ہوتی ہیں درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ سرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان دعا لٹکی رہتی ہے، اور اس کو سنیے، بعض لوگ دعاؤں میں بڑا زور لگاتے ہیں، بڑی رکعت سے دعا کرتے ہیں، لمبی کرتے ہیں، مگر درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو۔ یہ حدیث صحیح میں عرض کر رہا ہوں، لکھا ہو یہی ہے، رجال سکات، سارے راوی اس کے سکہ ہیں، کیا کہ کل دعائیں محجوب حتی یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد، فرمایا جتنی دعا ہے نماز کے بعد کرو، روزے کے بعد کرو، افطار میں کرو، سحری میں کرو، حج میں کرو، عمرے کرو، جنازے میں کرو، تلاوت قرآن کے بعد کرو، تہجد کے بعد کرو، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، موقوف رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، حتی تصلی علی محمد و آل محمد، جب تک محمد و آل محمد پر درود نہیں پڑھا جاتا دعا لٹکی رہتی ہے، موقوف رہتی ہے، اور جب اول آخر دعا پہ درود پڑھا جاتا ہے، درود خود بھی رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، ساتھ دعا کو بھی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے۔ درود وہ وسیلہ ہے جو دعا کو اوپر لے کے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارا معمول ہے نا، سارے آل اسلام کا، آل ایمان کا ہمیشہ معمول ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، دعا کی شروع میں پڑھتے ہیں اور آخر میں کرتے ہیں وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آخر میں یہ درود ہے، یعنی شروع میں بھی درود، آخر میں بھی درود، اور اس درود کی برکت سے دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش کر دی جاتی ہے۔ لہذا درود پاک کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام میں ہیں، کاروبار میں ہیں، دکان پہ ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، دفتر میں ہیں، گارڈ ہیں، چوکیدار ہیں، اب پنجابی کہنن کہ ہاتھ کار وال تے دل یار وال تے لب مدینے دے تاجدار وال، ٹھیک ہے، ایک اضافہ کر دیا میں نے، لب مدینے کے تاجدار کی طرف درود و سلام پڑھتے رہیں، اللہ آپ کو اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے گا۔ اور بہت ساری روایات ہیں، سب کا احاطہ اس مختصر درس میں نہیں کیا جا سکتا، تاہم ایک روایت میں ہے کہ جو مجلس میں بیٹھے کسی محفل میں اور درود نہ پڑھے، قیامت والے دن وہ مجلس اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، افسوس کا باعث ہوگی، کاش کہ میں بھی درود پڑھ لیتا، سارے درود پڑھے، آج وہ اس مقام پر پہنچ گئے اور میں ادھر دھرے کا دھرا رہ گیا ہوں۔ تو وہ کہے گا کاش کہ میں دنیا میں جاتا اور جتنی دیر بیٹھا رہتا میں درود ہی پڑھتا رہتا، مگر وہ موقع نہیں آئے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب وہ پھر پچھتانے کے علاوہ کوئی نہیں، لہٰذا اب دنیا میں جہاں بھی جس مجلس میں بیٹھے، نیکی مجلس میں درود و سلام لازمی پڑھ لیا کریں۔
ایک آخری روایت سن لیجئے، سرکار نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ فرمایا حضرت ابو درداء کہتے ہیں حضور نے فرمایا جو صبح بھی 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، شام کو بھی 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، پورے میدان محشر میں جب رش ہوگا وہ چھپا ہوا ہوگا، میری شفاعت اس رش میں بھی اس کو ڈھونڈ کر نکال لے گی اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گی۔ اس سے بڑی اور کیا بات چاہیے آپ کو؟ اس سے بڑی بھی کوئی اور بات ہے؟ جہاں کوئی بھی وسیلہ حضور کے علاوہ نہیں ہوگا، بخشش کا ذریعہ نہیں ہوگا، تو یہ درود اس وقت آپ کو کیا کرے گا؟ نجات کا راستہ دکھائے گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا کرے گا۔ یہی وجہ ہے ہمارے بزرگان دین جو بیعت کرتے ہیں دربار عالیہ گولڈا شریف سے، حضرت مصلح امت جب بیعت کرتے ہیں تو کیا وظیفہ دیتے ہیں آپ کو کہ نماز کے بعد ذرا پڑھ لیں نا آپ نے جی، نماز کے بعد 10 مرتبہ کلمہ شریف اور 10 مرتبہ درود شریف ہو۔ یہی وجہ ہے کلمہ شریف پڑھنے کی وجہ سے روایت میں آتا ہے جس کے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں، 10 دفعہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور درود شریف کا یہ ہے کہ جو درود شریف پڑھتا ہے حضور کی شفاعت اس کو ڈھونڈ کر اپنے سائے میں لے کر حضور کے قدموں میں چلی جائے گی انشاءاللہ۔ تو لہٰذا ہر نماز کے بعد آپ حضرات کے لیے ضروری ہے 10 مرتبہ کلمہ شریف، 10 مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں آپ کو نصیب ہوں گی۔ فما علیہ الا البلاغ المبین۔